بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم، میں نظر ساجد، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کا ٹاپک ہے آئیڈیل ٹیچرز۔ جب ہم آئیڈیل ٹیچر کی بات کرتے ہیں یا امپورٹنس آف ٹیچر کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک آتی ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مجھے معلم بنا کر مبعوث کیا گیا ہے۔ تو اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم حیات طیبہ طاہرہ کا ایز اے معلم احاطہ کرتے ہیں تو ہمیں تمام روشنی وہاں سے ملتی ہے، اور آپ نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ تمام بنی نوع انسان کے لیے ایک عظیم راہبر، رہنما اور معلم اور ٹیچر کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کائنات پر مبعوث فرمائے گئے۔ تو آج ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ آج کل کے اس دور میں جو ہمارے ٹیچرز ہیں، جو ہمارے معلمز ہیں، جو ہمارے انسٹرکٹرز ہیں اسپیشلی اسکولوں میں، تو ان میں کون کون سی خصوصیات جو ہے وہ موجود ہونی چاہیے۔ تو یہ جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے آئیڈیل ٹیچر، یا یو کین سے دا ہو از این آئیڈیل ٹیچر، ہو کین بی این آئیڈیل ٹیچر۔ تو ہم یہ جو ڈیفینیشن ہے آئیڈیل ٹیچرز کی، اسی سے ہی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کون کون سی خصوصیات ہیں، وہ کون کون سے اوصاف ہیں، وہ کون کون سی سکلز ہیں جو کہ ایک آئیڈیل ٹیچر میں موجود ہونی چاہیے۔ تو فرسٹ جو لیٹر ہے آئی اسٹینڈ فار انٹیلیجنٹ۔ ایک ٹیچر جو ہے اسے ذہین ہونا چاہیے، انٹیلیجنٹ ہونا چاہیے، تاکہ وہ تمام چیزوں کو ایک اچھے ویژن کے ساتھ، ایک اچھی ذہنیت کے ساتھ سوچ سکے، اور پھر اسے آگے جو ہے اپنے اسٹوڈنٹس جو ہے ان تک کمیونیکیٹ کر سکے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر انسان میں چند ایک گاڈ گفٹڈ ایبیلٹیز ہوتی ہیں، خدا داد صلاحیتیں ہوتی ہیں، تو اسی طرح ایک ٹیچر کے لیے ذہین ہونا، انٹیلیجنٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ناؤ نیکسٹ از ڈی فار ڈیڈیکیٹڈ، یعنی ایک استاد جو ہے، ایک معلم جو ہے، ایک ٹیچر جو ہے، اسے ڈیڈیکیٹڈ ہونا چاہیے، اس میں قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے، اور اس میں ڈیووشن ہونا چاہیے، تاکہ وہ اپنی پوری ایبیلٹیز کے ساتھ، ڈویژن کے ساتھ، ڈیووشن کے ساتھ جو ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹس تک اپنا نالج جو ہے وہ پہنچا سکے۔ تو نیکسٹ جو لیٹر ہے ہمارا وہ ہے ای فار انتھوزیسٹک۔ انتھوزیسٹک مقصد یہ ہے کہ اس میں ایک جذبہ ہونا چاہیے، اس میں ایک امنگ ہونی چاہیے، اس میں ایک ولولہ ہونا چاہیے، تاکہ وہ اس امنگ، جذبے اور ولولے کے ساتھ جو ہے اپنا نالج جو ہے وہ امپارٹ کر سکے اپنے اسٹوڈنٹس کو، نہ کہ صرف اس کو ٹیچنگ ڈیوٹی سمجھے، بلکہ ایک جذبے کے ساتھ، ایک امنگ کے ساتھ جو ہے وہ اپنا نالج اور اپنی ڈیوٹیز جو ہے وہ اپنے لرنرز تک، اپنے اسٹوڈنٹس تک پہنچا سکے، اس کو کمیونیکیٹ کر سکے۔ نیکسٹ جو ہے وہ ہے اے اسٹینڈ فار امیکیبل۔ امیکیبل یعنی وہ اٹریکٹیو ہونا چاہیے، اور وہ اچھا لگنا چاہیے، وہ خوش لباس ہونا چاہیے، اور اس میں لوزینس نہیں ہونی چاہیے، بلکہ وہ انرجیٹک بھی ہونا چاہیے، اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ اس کا جو انٹریکشن ہے، اس کا جو تعلق ہے، وہ ایک ایکٹیولی ان کے ساتھ جو ہے نا وہ انٹریکٹ کرے، اور اسٹوڈنٹس کو اپنائیت کا اظہار جو ہے وہ کر سکے۔ نیکسٹ ہے لرنڈ، یعنی ایک ٹیچر جو ہے، ایک انسٹرکٹر جو ہے، ایک معلم جو ہے، اسے اپنے سبجیکٹ کے اوپر پوری کمانڈ ہونی چاہیے، وہ لرنڈ ہو، سیکھا ہوا ہو، اس کے پاس نالج ہونا چاہیے،
اور حضرت علی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا یہ قول مبارک ہے کہ سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے، ریزن بیہائنڈ کہ اس کی جو اپنی لرننگ ہے وہ رک جاتی ہے۔ تو لہٰذا ٹیچر جو ہے اس کو وقت کے مطابق جو نئی نئی چیزیں انٹروڈیوس ہوتی ہیں اس حوالے سے اس کے پاس نالج ہونا چاہیے، اور کنٹینیو اس کو اپنا نالج جو ہے اس کو اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہنا چاہیے، تاکہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو زمانے کی وقت کی ضروریات ہیں نالج کی وہ خود بھی امپارٹ کرے، اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرے، اور پھر تاکہ اس ریکوائرمنٹ کے مطابق اسٹوڈنٹس تک جو ہے اپنا علم جو ہے وہ امپارٹ کر سکے۔ ناؤ نیکسٹ، ٹی اسٹینڈ فار ٹیلنٹڈ۔ ٹیچر جو ہے، استاد جو ہے، انسٹرکٹر جو ہے، معلم جو ہے، اس میں ٹیلنٹ ہونا چاہیے، اس میں ہر ایک چیز جو ہے نا وہ اس میں یہ اہلیت ہونی چاہیے، اور تاکہ وہ اپنے فل ٹیلنٹ کے ساتھ اس میں پوری سکلز ہونی چاہیے کہ کس طریقے سے اس نے اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اپنے کڈز جو ہیں یا جو اس کے لرنرز جو ہیں ان کے ساتھ وہ انٹریکٹ کرنے کا اس کے پاس سکلز ہونی چاہیے، اور اس کے پاس ٹیلنٹ ہونی چاہیے، مہارت ہونی چاہیے۔ نیکسٹ جو ہے ای اسٹینڈ فار ایموشنل۔ ایموشنز ہونی چاہیے اس میں، یہ نہیں ہے کہ وہ فار ایگزامپل ایموشنل ناٹ اونلی مینز کہ وہ ہائپر ہو جائے اور جذباتی ہو، بلکہ یہ جذبہ جو ہے پازیٹیو ہونا چاہیے، اسے لگن ہونی چاہیے، اسے بچوں کا پیار اور محبت کے ساتھ جو ہے انٹریکشن کرنا چاہیے۔ فار این ایگزامپل کوئی ایک اسٹوڈنٹس کہتا ہے کہ ڈیو ٹو سم ریزن میں اپنا جو ہوم ورک ہے وہ نہیں کر سکا، یا جو اسائنمنٹ دی گئی تھی اس کو میں کمپلیٹ نہیں کر سکا، تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ٹیچر جو ہے وہ ہائپر ہو جائے، بلکہ اس کے ساتھ اسے بچوں کے ساتھ محبت، ہمدردی کے ساتھ وہ پیش آئے، تاکہ اس کے بھی ایک جو انسانی جذبات ہوتے ہیں وہ ہونے چاہیے، جیسے کہ باپ کے جذبات اپنے بچوں کے لیے ہوتے ہیں۔ تو ٹیچر جو ہے وہ بھی روحانی باپ ہے، لہٰذا اس میں بھی ہمدردی کا، محبت کا یہ جذبہ جو ہے اتم درجہ موجود ہونا چاہیے۔ نیکسٹ ہے اٹریکٹیو۔ ٹیچر جو ہے وہ اٹریکٹیو ہونا چاہیے۔ فار ایگزامپل یہ ہے کہ وہ ٹیچر کیونکہ ہے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک رول ماڈل ہوتا ہے، اگر وہ خود وقت پر آئے گا، پنکچوئل ہوگا، اور تو بچے بھی اس کو کاپی کریں گے۔ اسی طرح اس کی اگر اپنی ڈریسنگ جو ہے وہ خوبصورت ہوگی، صاف ستھرا ہوگا، تو اس طرح مطلب کہ اس میں ایک اٹریکشن ہونی چاہیے اسٹوڈنٹس کے لیے، تاکہ وہ بچے جو ہیں اس کو فالو کر کے وہ بھی اپنا اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ نالج بھی حاصل کر سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا جو ان کی پرسنالٹی ہے وہ بھی ٹیچر اگر ویل گرومڈ ہوگا تو اس کے اسٹوڈنٹس وہ بھی اس کو فالو کریں گے۔ اسی طرح کہ اگر ایک آدمی خود جو ہے وہ اٹریکٹیو نہیں ہے، صاف ستھرا نہیں ہے، انرجیٹک نہیں ہے، تو وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے کس طرح جو ہے وہ رول ماڈل ثابت ہو سکتا ہے۔ نیکسٹ ہے کیئرنگ ہونا چاہیے، اس کو اپنے بچوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان کا دکھ، ان کا سکھ، اور ان کیس اگر بچے بیمار ہیں تو اس کو ان کا لک آفٹر کرنی چاہیے، اور اس کا کلوز کوآرڈینیشن ہونا چاہیے اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اور انہیں اپنے بچوں کا ہر لحاظ سے، یہ نہیں ہے کہ صرف ڈیوٹی سمجھ کے پیریڈ میں آئے، اپنا لیکچر ڈیلیور کرے اور جسٹ اس کو ایک فارمیلٹی سمجھے اور پھر لیکچر مکمل کر کے چلا جائے، بلکہ نہیں، وہ ان کی لک آفٹر کرے، ان کی کیئر کرے۔ نیکسٹ از سی اسٹینڈ فار آلسو ایز اے کریٹیو۔ ٹیچر جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو جدید
لرننگ کے جو ویز ہیں، جو سکلز ہیں، تو ان کو بھی اسے فالو کرنا چاہیے. اپنے لیسن کو، اپنے لیکچر کو کریٹیو بنائے تاکہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ دلچسپی کے ساتھ اپنا لیکچر جو ہے وہ سن سکیں. نیکسٹ، ہیلپنگ. ایچ اسٹینڈ فار ہیلپنگ. وہ ہیلپ فل ہونا چاہیے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے، اپنے کیا کہتے ہیں انٹرنیز کے لیے، اپنے لرنرز کے لیے ان کی سے ہیلپ بھی کرنی چاہیے. مطلب ہے کہ کوئی چیز، کوئی انہیں ڈیفیکلٹی پیش آ رہی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ان کے ساتھ مل کے ان کے پرابلمز جو ہیں ان کو سالو کرے اور ان کے لیے ہیلپ فل ہو اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے. نیکسٹ ہے ایکسٹرا آرڈینری. ٹیچر جو ہے اسے ایکسٹرا آرڈینری مینز کہ صرف یہ نہیں ہے کہ ایک رٹا رٹایا جو لیسن ہے، جو سبق ہے، آئے وہی جو ایک روایتی طریقے سے چلتا آ رہا ہے آئے اور اسی سے ہی ان کو ڈیلیور کر دے، بلکہ نہیں، اپنے لیکچر کے دوران، اپنے لیسن کے دوران اسے چاہیے کہ وہ کوئی اس کے اپنے پاس جو انفارمیشن ہیں ادر دین دیٹ پرٹیکولر لیسن، فار ایگزامپل قرآن پاک کے حوالے سے، احادیث مبارکہ کے حوالے سے، ہسٹری کے حوالے سے، یا اور کوئی سکلز جو ہے، اور ان کا جو بچوں کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پرسنالٹی گرومنگ کے حوالے سے، شخصیت سازی کے حوالے سے چیزیں ہر لیکچر میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو ہے نا وہ ایکسٹرا چیزیں جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ شیئر کرے. نیکسٹ، اور اسٹینڈ فار ریسپیکٹفل. ٹیچر کو چاہیے کہ کیونکہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے رول ماڈل ہوتا ہے، لہٰذا اسے چاہیے کہ اپنی ایکٹیویٹیز جتنی بھی ہیں وہ اپنی رسپیکٹ کا خیال رکھے، اور کوئی کسی بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی میں، اس طرح کے کام میں وہ حصہ نہ لے کہ جو کہ اس کے شایان شان نہ ہو. اسے ٹیچرز کو چاہیے کہ وہ اپنی رسپیکٹ کا خیال رکھے اور اپنے آپ کو ایک رول ماڈل کے طور پر پیش کرے. کوئی بھی اس طرح کا اس کا ایکشن یا ایکٹیویٹی نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے اس کی اپنی جو شخصیت ہے، اس کی جو پرسنالٹی ہے، وہ اس کے مطابق نہ ہو. اور نیکسٹ ون از دا سپورٹیو. ٹیچر جو ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے ان کی سپورٹ، ان کی مدد کے لیے بھی ہر وقت وہ اپنے آپ کو تیار رکھے. کسی قسم کی کوئی بھی سپورٹ ہو، اسٹوڈنٹس کو کوئی پرابلم ہو تو ان کے ساتھ اسے اظہار ہمدردی رکھنا چاہیے اور ان کے پرابلمس کو جو ہے نا سولو کرنے کے لیے اسے سپورٹو ہونا چاہیے. پہلے کے وقتوں میں کہتے تھے، آج کل تو خیر یہ کانسیپٹ چینج ہو گیا ہے کہ ٹیچر کو اپ ٹو سم ایکسٹینٹ جو ہے وہ اسٹرکٹ بھی ہونا چاہیے. یعنی ایک اسٹوڈنٹس اور ٹیچر کے درمیان میں جو ایک گیپ ہے، اس کی جو رسپیکٹ ہے اس کا بھی اسے خیال ہونا چاہیے. اور زیادہ جو ٹیچرز اسٹوڈنٹس کے درمیان ایک خاص استاد اور شاگرد کا ایک ڈسٹنس جو ہے وہ ہونا چاہیے تاکہ ایک اس کا معیار جو ہے ٹیچر کا اپنی جو رسپیکٹ ہے اس کو بھی مینٹین رکھ سکے. تو یہ اس سلسلے کی ٹیچرز ٹریننگ کے حوالے سے پہلی کہہ سکتے ہیں کہ ٹریننگ کی ورکشاپ کا پہلا لیکچر ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا. آپ اپنی آراء سے اپنے کمنٹس جو ہے وہ لکھیں تاکہ مزید بھی اس کو بہتر بنایا جا سکے، امپروو کیا جا سکے. تو لہٰذا آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، پسند کریں اور شیئر کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو جو ہے وہ ویل ان ٹائم آپ کے ساتھ آپ کو شیئر ہو سکے، آپ کو مل سکے. تو لہٰذا اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ تبارک و تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو. ملتے ہیں آنے والی نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک نظر سازی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.